جسے کہہ لیں خیر محمد مری کی انسرجنسی، وہ سٹارٹ ہوئی. اور پھر ریسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے اس انسرجنسی کا بلوچستان میں بہت آج تک پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس 1970s کے دوران جو بھی لیڈرشپ آئی ہے، جو بھی جنریشن آئی ہے، وہ اس وقت بلوچستان کو لیڈ کر رہی ہے. سو اس لیے اس انسرجنسی کا اس یوتھ کے اوپر، اس جنریشن کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا ہے، بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، اور اسی حساب سے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. سو یہ فورتھ بلوچ اپرائزنگ اسے کہا جاتا ہے کہ چونکہ بلوچستان کی جو لوکل گورنمنٹ تھی، جو لوکل لوگوں کی گورنمنٹ، اسے ختم کر دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، تو بلوچستان کی لیڈرشپ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہوگی. غوث بخش پزنجو کہتے تھے کہ بلوچستان کے اندر ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشنل سٹرگل جاری رکھنی چاہیے. ان کا کہنا یہ تھا کہ بڑی مشکل سے ہم نے کانسٹیٹیوشن حاصل کیا ہے، ہماری مرضی سے یہ کانسٹیٹیوشن بنا ہے، تو ہمیں کانسٹیٹیوشنل سٹرگل جاری رکھنی چاہیے اور اپنا حق کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر حاصل کرنا چاہیے. لیکن خیر محمد مری کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے 30 سال میں کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کر کے دیکھ لی، اس کا کسی قسم کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ملا. ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ ابھی تک فیڈرل یا سینٹر ہی لے کے جا رہا ہے اور ہمیں کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں مل رہا. اور الٹا کیا ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اس کو ریموو کر دیتی ہے، جس طرح اس وقت 1973 کے اندر بھٹو نے بلوچستان کے اندر گورنمنٹ کو ریموو کر دیا تھا. تو خیر محمد مری کا اسی سے ریلیٹڈ یہی کہنا تھا کہ ہمیں پھر ایسی گورنمنٹ کی کوشش کرنی چاہیے جو ایسی گورنمنٹ کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہم مطلب ہمیں آزادی کی طرف کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی گورنمنٹ خود بنا سکیں آزاد ہو کے. یہاں پہ ایک میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ لاسٹ ٹائم کچھ لوگوں کے کویسچنز آ رہے تھے اسی سے ریلیٹڈ کہ یہاں پہ بلوچستان کے ساتھ ایسا کیوں سینٹر کر رہا ہے، یا بلوچستان کے ریسورسز کو کیوں سینٹر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ماضی کی تاریخ کے بارے میں ایک بتاتا چلوں کہ 1950s کے اندر بلوچستان کے اندر گیس کے ذخائر نکل چکے تھے. ہمیں پتہ چل چکا تھا 1950s کے اندر کہ بلوچستان کے اندر گیس کے ذخائر ہیں، اور 50s سے ہی بلوچستان پورے ملک کو گیس مہیا کرنا سٹارٹ ہو گیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا کہ کون اپنے ریسورسز کو کنٹرول کرے گا. سینٹر بلوچستان کے ریسورسز کو کنٹرول کرے گا یا بلوچستان گورنمنٹ اپنے بلوچستان کے ریسورسز کو کنٹرول کرے گا. تو جو یہ ایک محرومی کا احساس تھا یہ مزید مضبوط ہو گیا تھا کہ گیس بھی ہے ہمارے پاس اور ہم پورے ملک کو گیس پرووائڈ بھی کر رہے ہیں، انرجی ان کی نیڈز بھی ہم میٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ سینٹیمنٹس جو تھے یہ مزید ڈیولپ ہو رہے تھے کہ جو نئے سے نئے پاکستان میں کہہ لیں کہ ریسورسز آ رہے تھے، بلوچستان سے ریسورسز نکل رہے تھے، یہ سینٹیمنٹ بھی مضبوط ہوتا جا رہا تھا کہ بلوچی جو پاپولیشن ہے وہ اپنے ریسورسز کو خود کنٹرول نہیں کر رہی. تو اسی سے ریلیٹڈ اب آتے ہیں اپنی اگلے ٹاپک کی طرف کہ فورتھ بلوچ انسرجنسی کی طرف. 73 سے 78 تک اس کا اسکیل چیک کریں کہ 80,000 ٹروپس جو تھے وہ بلوچستان میں ڈپلوائے کیے گئے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس انسرجنسی کا آج تک افیکٹ پاکستان کے اندر یا بلوچستان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ تب ہی کی بات ہے کہ جب 80,000 ٹروپس بلوچستان میں ڈپلوائے کیے گئے تو اس کا اثر آج تک پایا جاتا ہے. وہی لیگسی ہے کہ آج بھی بلوچستان کے اندر پاکستان آرمی کے ٹروپس موجود ہیں. سیکنڈ، یہ انسرجنسی تھی جب مسنگ پرسنز کا ایشو سٹارٹ ہوا بلوچستان کے اندر. آپ سنتے رہتے ہو کہ نیوز میں یا نیوز پیپر میں آپ پڑھتے ہو کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے مسنگ پرسنز کا. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بلوچستان میں لوگوں کو اٹھا لیتی ہیں اور ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی اٹھا لیتی ہیں. ایکسٹرا جوڈیشلی سے مراد یہ ہے کہ قانون کے مطابق جب بھی آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس ہوگا تو آپ کے جو پروسیکیوشن ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کو جج کے پاس حاضر کریں گے. جج کو بتائیں گے کہ جناب ہم نے اس بندے کو گرفتار کیا ہے اور یہ اس کے خلاف چارج ہے.
جج کو بتانا لازمی ہے، پھر جج اس کے بارے تاکہ ریکارڈ میں آ جائے کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے اور آپ پروسیڈنگز کا حصہ بن جائے. یہ آپ کا ایک ہیومن رائٹس میں یہ آپ کا ایک حق آتا ہے فیئر ٹرائل کا، کہ جو ہی آپ کو کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی پولیس فوج گرفتار کرے گی تو اس کو آپ کو جج کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے، کیوں گرفتار کیا ہے، ہم اس کے خلاف کیا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا. تو یہ تاکہ ریکارڈ کا آپ حصہ بن جائے. مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بلوچستان کے اندر لوگوں کو اٹھا لیتی ہیں اور پھر عدلیہ کو نہیں بتاتی، کسی قسم کا وہ لوگ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتے. اب اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ ان کو ٹارچر کرتے ہیں، ان سے ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو کیا نقصان ہو رہا ہوتا ہے چونکہ وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتے. عدالتوں کو نہیں پتا ہوتا کہ فلاں آدمی کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، یا وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے، یا وہ اغوا ہو گیا. اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، تو ان کے جو ہیومن رائٹس ہے وہ پامال ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو اسٹیٹ حق دیتی ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ فیئر ٹرائل کا ان کو حق ملتا ہے، لیکن چونکہ ایجنسیز بتاتی نہیں ہیں، انفارم نہیں کرتی، تو اس لیے ہم ان کو مسنگ پرسنز کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ واقع وہ مسنگ، چونکہ ہمیں کسی قسم کا وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتے عدالتوں کے ریکارڈ کا. تو کئی دفعہ ٹارچر کی وجہ سے وہ لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، پھر ان کی باڈیز کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری ایک وائلنس کا ایک پوری کی پوری چین ہے جو چل نکلتی ہے. تو یہ مسنگ پرسنز کا جو سٹارٹ ہے یہ اسی فورتھ بلوچ انسرجنسی سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب مور دین 80,000 ٹروپس جو تھے وہ ہم نے ڈپلوائے کیے تھے بلوچستان کے اندر، تو تب سے یہ ایشو سٹارٹ ہوا اور ابھی تک یہ ایشو چلتا آ رہا ہے. اس وقت جب بلوچستان میں یہ ہم نے ڈپلوائے کیے تو جنرل ٹکا خان کو اس کی سربراہی دی گئی. یہ وہی جنرل ٹکا خان ہے جو کہہ لیں کہ بدنام تھے بنگلہ دیش کے اندر بھی، کہ بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے بہت زیادہ وائلنس کیا، بہت زیادہ ظلم کیا جو بنگالی خواتین تھی یا بنگالی لوگ تھے ان کے اوپر. اور ہماری اسٹیٹ نے کیا کیا کہ جو بجائے ان کے خلاف کسی قسم کا مقدمہ چلایا جاتا جو انہوں نے ظلم بلوچستان بنگلہ دیش کے اندر کیا تھا، ہم نے ان کو بلوچستان کے اندر بھی سربراہی دے دی اور ان کو آپریشن کا حصہ بتا دیا. اب یہ بلوچ انسرجنسی چونکہ میں نے لکھا ہوا 73 سے 78 تک چلتی ہے. یہ وہ وقت ہے جب ہم یہاں پہ پاکستان کے اندر سول گورنمنٹ تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی، لیکن چونکہ 77 کے اندر پاکستان کے اندر مارشل لاء لگا دیا گیا. اس مارشل لاء کا نقصان پورے ملک کو کیا ہوا کہ پورے ملک کی تمام حکومتیں ختم ہو گئیں، تمام کی تمام جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی ان کا خاتمہ ہو گیا. اب ضیاء الحق نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جو بلوچ انسرجنسی ہے اس کے ساتھ بھی ایک سخت ہاتھ کے ساتھ نپٹیں گے. پہلے بھی وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا، لیکن اب انہوں نے ایک اور جنرل کو وہاں پہ سربراہی دی، ان کا نام تھا لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین، جن کو سربراہی دی گئی کہ وہ بلوچستان کے اندر تمام آپریشنز کو ہیڈ کریں اور وہاں پہ کسی قسم کی انسرجنسی کا خاتمہ کر دیں. اب یہاں پہ ایک بات جنرل رحیم الدین سے ریلیٹڈ سمجھنے والی ہے کہ جنرل رحیم الدین جو آتھر ہیں اس آرٹیکل کے، وہ لکھتے ہیں کہ پختون تھے. چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ پشتو بیک گراؤنڈ تھا، تو جو بلوچ لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں تھی، تو انہوں نے پھر کافی زیادہ وائلنس کیا وہاں پہ. چونکہ آلریڈی پولیٹیکلی کلیش رہتا ہے بلوچستان میں، بلوچ جو لیڈرشپ ہے اور جو پشتون لیڈرشپ ہے ان کا آلریڈی ایک کلیش موجود ہوتا ہے. تو جنرل رحیم الدین نے اس کلیش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کہہ لیں کہ ڈس ایگریمنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بلوچ انسرجنسی تھی یا جو بلوچ لوگ تھے ان کے اوپر کافی زیادہ ظلم کیے. اس کے بعد سیکنڈ کیا کیا ضیاء الحق کی پالیسی کا، ہم نے ایک تو میں نے آپ کو پالیسی بتائی کہ ضیاء الحق نے اس کنفلکٹ کو بلوچ ورسز پشتون کنفلکٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی.
سیکنڈ، ضیاء الحق نے کیا کیا کہ وہاں پہ بلوچستان کے اندر جو اسلامی جماعتیں تھیں، جو مذہبی جماعتیں تھیں، ان کو پیسہ دیا، ان کو فروغ دینے کی کوشش کی تاکہ وہ کاؤنٹر کر سکیں جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں۔ نیشنلسٹ جماعتوں سے مراد ہوتا ہے یا ایتھنک جماعتوں سے مراد ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز سے مراد کہ ایسی پارٹیز جو کہتی ہیں کہ ہم بلوچی ہیں اور ہمیں حق نہیں مل رہا اور ہمیں حق ملنا چاہیے، جو اپنی زبان، اپنی نسل کی بنیاد کے اوپر سیاست کرتی ہیں۔ اسلامی پولیٹیکل پارٹی سے مراد ہوتی ہے جماعت اسلامی ہوگی یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہوگی، جو اسلام کے نام پہ سیاست کرتی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم اسلام کا نفاذ کریں گے، اس لیے ہمیں ووٹ دیا جائے۔ تو ضیاء الحق نے کیا کیا کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، نیشنلسٹ جماعتوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اسلامی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو فنڈنگ کی، ان کو انوائرمنٹ، ان کو سپیس پرووائڈ کی بلوچستان کے اندر تاکہ وہ کاؤنٹر کریں ایتھنک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ اس کا بلوچستان کے اندر نقصان کیا ہوا کہ بلوچستان کے اندر سیکٹیرین کنفلکٹ سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ جب آپ ایک سیکٹ سے ریلیٹڈ پولیٹیکل پارٹی کو سپیس دیں گے تو آپ کو پھر دوسرے سیکٹ سے ریلیٹڈ پولیٹیکل پارٹی کو یا تو سپیس دینی پڑے گی یا اس کو بھی الاؤ کرنا پڑے گا کہ وہ بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری کر سکے۔ یہاں سے پھر سیکنڈ بہت بڑا جو کہہ لیں افیکٹ سامنے آیا اور وہ تھا سیکٹیرین کنفلکٹ کا بلوچستان کے اندر، اور خصوصاً اس کا نقصان ہوا جو اہل تشیع کی آبادی تھی، کیونکہ وہ مائنورٹی میں تھی، آلریڈی مائنورٹی میں تھی۔ اہل تشیع کے جو سیکٹس تھے بلوچستان کے اندر، ان کو پھر سب سے زیادہ اس چیز کا نقصان ہوا، اور اس چیز کا مزید نقصان ہوا۔ ایک ہزارہ کمیونٹی ہے، جو ہزارہ قبیلہ ہے، افغانستان سے آ کر وہ کوئٹہ کے اندر بسا ہوا ہے۔ آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا ان کی جو اگر فیشیل فیچرز ہیں وہ ہم دیکھیں تو چائنیز سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اور ان کا جو سیکٹ ہے وہ اہل تشیع ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ تو افغانستان کے اندر ان کے اوپر ظلم ہوا تو وہ لوگ پاکستان میں آ کے بس گئے، کوئٹہ کے اندر آ کے بس گئے، لیکن چونکہ وہ اہل تشیع تھے تو ان کے اوپر مزید ظلم سٹارٹ ہو گیا اسی سیکٹیرین کنفلکٹ کی وجہ سے۔ ابھی تک، آج تک ان کے اوپر یہی ظلم جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ آپ کو سمپلی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دو ایسی پالیسیز نیشنلسٹ گورنمنٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یا جو بلوچستان کے بلوچ نیشنل لیڈرز تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسی پالیسیز بنائی گئی۔ پہلے تو پشتون ورسز بلوچ کا کنفلکٹ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی جب لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین کو وہاں کا چارج دے دیا گیا، اور سیکنڈ وہاں پہ اسلامی جو پولیٹیکل پارٹیز تھے ان کو سپیس دینے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے سیکٹیرین کنفلکٹ سٹارٹ ہو گیا۔ اسی لیے 1973 کے بعد سے ہی آج تک بلوچستان کے اندر ایف سی ڈپلائیڈ ہے۔ ایف سی سے مراد فرنٹیئر کانسٹیبلری۔ یہ ایک ایسی ایک نئی کہہ لیں کہ فورس ہے جو پورے ملک کے اندر اور کسی صوبے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ پاکستان میں پنجاب کے اندر موجود نہیں ہے، سندھ کے اندر موجود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بلوچستان کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی ہسٹری ہے، چونکہ پنجاب اور سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان کے اندر ہے، اور بلوچستان کے اندر سے کوئی خبر نہیں نکلنے کی کوشش اجازت دی جاتی۔ تو یہ فورس جو ہے یہ رسپانسیبل ہے ڈیفرنٹ وائلنس کی، ایبڈکشنز کی، مسنگ پرسنز کی، یہ کافی زیادہ ظلم وہاں پہ کرتی آ رہی ہے پچھلے 30-40 سالوں میں بلوچستان کے اندر ایف سی۔ سو ایک جو بلوچستان کی یا بلوچی لیڈرز کی ڈیمانڈ یہ بھی ہے، آج تک یہ بھی ڈیمانڈ رہی ہے کہ ایف سی کو ختم کیا جائے۔ یہ ہمارے ساتھ آپ ڈسکریمنیشن کیوں کر رہے ہیں؟ ایف سی پورے ملک کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے تو بلوچستان کے اندر کیوں موجود ہے؟ بلوچی پولیس کو، بلوچستان کے اندر جو پولیس ہے ان کو کیوں نہیں حق دیا جاتا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے؟ ایک تیسری فورس کیوں رکھی گئی ہے؟ تو یہ ابھی تک، آج تک ان کا کنسرن ہے، ان کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اب